نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، امت مسلمہ اس مسئلے میں الجھی پڑی ہے کہ بھینس کی یا بھینسے کی قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو اس کے متعلق میں آپ کے گوش گزار مسئلہ کرنے لگا ہوں کہ بہیمۃ الانعام میں جو جانور شامل ہیں، یعنی جن جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے اندر بھینس نہیں شامل ہے اور نہ ہی بھینسا شامل ہے۔ یعنی جن جانوروں کا حکم دیا کرنے کا وہ گائیں، اونٹ، بھیڑ، بکری ہے، اور جو لوگ یہ شامل کرتے ہیں کہ بھینس جو ہے، کالی بھینس جو ہے وہ گائیں کی نسل میں سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ گائیں کی نسل میں سے ہے، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھینس کی قربانی نہیں کی، صحابہ اکرام نے نہیں کی، تابعین نے اس کی بھینس کی قربانی نہیں کی۔ اب جو جائز قرار دے رہے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانوروں کا قربانی کرنے کا حکم دیا، کیا وہ ختم ہو گئے؟ ایک بات، وہ تو موجود ہیں، ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ گائے کی نسل میں سے ہے، تو وہ گائے کی نسل میں سے نہیں ہے۔ گائے کی نسل اور بھینس کی نسل میں بڑا فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ کہ بھینس جو ہے اس کے دودھ میں بھی فرق ہے گائے کے دودھ کی نسبت، اس کے گوشت میں بھی فرق ہے گائے کے گوشت کی نسبت۔ جو گائیں ہیں وہ گندگی سے پاک رہنا، صاف رہنا پسند کرتی ہے۔ گائیں ہمیشہ صاف جگہ پہ بیٹھتی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا دودھ پتلا ہوتا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اور جو بھینس ہے اس کے فرق یہ ہے کہ اس کا دودھ جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، اور بھینس جو ہے اس کا گوشت جو ہے، اس کے علاوہ بھینس جو ہے وہ گندے پانی کے جوہڑ میں داخل ہو جاتی ہے، تو گائے تو نہیں داخل ہوتی۔ گائے تو پاکیزگی اور پاکی کو پسند کرتی ہے، تو کیسے یہ اس کی نسل میں سے ہو سکتی ہے؟ لہذا گائے کی نسل میں سے بھینس نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی نہیں ہو سکتی بھینس کی نہ بھینسے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اہل اسلام کے لیے مقرر کیا وہ قانون وہی رہنا ہے۔ جو انسان جو مرضی زور لگا لے، ادھر کا ادھر کر لے، ادھر کی بات ادھر کر لے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ایک کہہ دی ہے اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے۔ اگر آپ پھر کے عمل کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہوگا۔ لہذا پھر میں آپ کے سامنے بھی بات واضح کر دوں کہ ثمانیت ازواج، جو 8 قسم کے اللہ تعالیٰ نے جانور فرمائے ہیں، بہیمۃ الانعام، ان میں یہ بھینس شامل نہیں ہے۔ ان میں کون سے جانور شامل ہیں؟ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، بھینس شامل نہیں ہے۔ لہذا بھینس کی جو ہے وہ قربانی جائز نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ